رسول خدا ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود جب نازل ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی جب یہ سورہ نازل ہوا۔ کون سی آیت؟ پورا سورہ نہیں، اس میں ایک آیت ہی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس طرح استقامت کر جس طرح ہم نے تجھے امر کیا، استقامت کر۔ اب اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ اس میں مسکراہٹ جانے کی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اتنی استقامت کی ہے، پتھر لگے، کانٹے لگے، اتنی بدتمیزیاں، اتنی بہترامیاں، جادوگر آپ کو کہا گئے، لیکن آپ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں گئی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ میں کیا ہے؟ فرمایا آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے میرے حبیب صرف تجھے استقامت نہیں کرنی بلکہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی استقامت کروانی ہے۔ یہ سب سے مشکل تھا کہ رسول خدا کو پتا چلا ایک جوان ہے، قرآن کی ایک آیت کو سن کے اتنا اس نے گریہ کیا ہے کہ وہ بستر بریلی پہ لیٹ گیا ہے۔ رسول خدا اس کی عادت کے لیے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ جب سے اس آیت کو سنا ہے میں پریشان ہو گیا۔ کون سی آیت؟ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے مومن اپنے نفس کو بھی، اپنے وجود کو بھی آگے جہنم سے بچا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا۔ کہ یا رسول اللہ میں خود کو تو بچا لوں گا لیکن بیوی کا کیا کروں گا؟ میں خود تو نمازی بن جاؤں گا لیکن بیٹے کا کیا کروں گا؟ میں خود تو نیک و صالح بن جاؤں کچھ بھی کر کے لیکن بیٹی کا کیا کروں گا؟ یہ قرآن کی آیت بڑی گراں ہے، یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ صرف خود کو نمازی نہیں بنانا، بیٹے کو بنانا ہے۔ صرف خود کو نیک نہیں بنانا، بیوی کو بنانا ہے۔ یہی وہ درد ہے جو جناب نوح کے دل میں بیٹھ گیا تھا، یعنی خود بھی نیک بننا ہے، بیوی کو بھی بنانا ہے، اولاد کو۔ یا رسول اللہ یہ ذمہ داری بڑی ہے۔ یہی وہ درد تھا جو رسول خدا، یعنی خود بھی استقامت کرو اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی استقامت کرواؤ۔ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے رات کو خواب دیکھا۔ تمام تر صحابہ اور یہ کتب عامہ میں اہل سنت کتابوں موجود ہے، پر میں خواب سے اٹھے، رسول خدا بڑے غمگین تھے۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بوزینے بندر میرے ممبروں پہ چڑھ رہے ہیں۔ اتنے ناراض تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے، کہیں میرے حبیب ناراض کیوں؟ کہ ایسا خواب دیکھا ہے۔ کہ اللہ کی آواز آتی ہے اگر ہم نے دوسری امتوں سے امتحان لیا ہے تو تیری امت سے بھی امتحان لیں گے۔ تمہاری امت اس چیز سے مبرہ نہیں ہو سکتی کہ قوم ہود سے امتحان لیا جائے، قوم لوط سے امتحان لیا جائے، قوم موسیٰ سے امتحان لیا جائے اور محمد کی امت سے کوئی امتحان نہ لیا جائے۔ یہاں پہ وہ تصور ہے ہی نہیں کہ قوم محمد کو بلینک چیک دیا جائے، تمہارے اصحاب کو بلینک چیک دیا جائے کہ جو کریں ان کے دل میں آئے، نہیں، ان سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ اگر موسیٰ کے حواریوں سے امتحان لیا گیا، اگر عیسیٰ کے حواریوں سے امتحان لیا گیا تو محمد کے حواریوں سے امتحان کیوں نہ لیا جائے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خدا بر اساس امتحان لوگوں کو تولتا ہے اور ان کے اعمال کے حساب سے تولتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو فری چیک دیا جائے کہ جو آپ کے من میں آئے کرو، کہیں تیری امت سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ فرمایا خلیفہ ثانی جناب عمر کے زمانے میں جب امیر شام کو تخت دیا گیا تو ابن عباس نے اعتراض کیا کہ تم نے رسول خدا سے سنا نہیں تھا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میری ممبر پر بندر بیٹھیں گے، اور نبی نے بنو امیہ کی طرف اشارہ کیا تھا، یزید جیسے لوگ ممبر پر آئیں گے۔ اس خاندان کو حکومت دے کیوں رہے ہو؟ تو وہی پیشن گوئی والا نظریہ جو آل یہود میں تھا کہ پیشن گوئی کسی بھی طرح محقق ہونی چاہیے، تو جناب عمر نے ان کو جواب دیا کہ اگر نبی نے خواب دیکھا ہے تو اس کو محقق تو ہونا چاہیے، اس کو تو ہونا ہی پڑے گا۔ یعنی پیشن گوئی کو محقق کرنا ضروری عقیدہ تھا ان کے وجود میں۔ اگر جو کہا گیا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم۔